پوری حنفیت جو ہے وہ اسی نظریے پہ جو ہے نا وہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے. ان میں اکثریت بڑے بڑوں کی جہمی ہیں اور معتزلی، اور وہی اس فکر کو جو ہے نا آگے بڑھانے والے ہیں. تو چلیے، تو یہ قرآن کے بارے میں یہ مسئلہ کہ یہ مخلوق غیر مخلوق، اب یہ دونوں چیزیں اگر آپ تصور کر لیں، ایک یہ کہ یہ قرآن یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے نہیں ہیں، دوسرا پھر یہ قرآن تو مخلوق ہے. تو جیسے عام مخلوق مر جاتی ہے، قرآن نے بھی مر جانا ہے. تو اب اگر یقین کر لیں آپ صدقے دل سے، تو آپ بتائیے کہ قرآن کی حیثیت آپ کے دل میں کیا رہ جائے گی؟ قرآن کو ایسے ٹھکانے لگا دیا، ٹھیک ہے. اب رہ گئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، ان کے بارے میں تو ان کا یہ انہوں نے شروع سے یہ عقیدہ بنایا کہ وہ یہ نبوت اور رسالت اس کی تو ہے ہی نہیں سرے سے. یہ تو جبرائیل ہے جو دے کے ادھر کی بجائے ادھر دے کے جو ہے نا وہ چلا گئی، تو اصل حق علی کا ہے، اس کا ہے ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اسی خوف اور خدشے کے تحت کہ جی یہ تو مسئلہ بڑا خراب ہے، جی اب جبرائیل پہ کب تک اعتبار کریں. یعنی دیکھو تصور کیا دیا جا رہا ہے کہ جیسے آج کل کے جو ہے نا وہ بادشاہ یا جو کوئی انٹیلیجنس کا کوئی بندہ بڑا جو ہے نا وہ دونوں طاقتور، وہ وزیر اعظم اس سے ڈر رہا ہے اور وہ اس سے ڈر رہا ہے نا، وہ اس کو مار نہیں سکتا، وہ اس کو مار نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جبرائیل اللہ کے بارے میں جو ہے نا یہ تو چلو انہوں نے تو ہر چیز کو خراب کرنا ہے نا بھائی، مارنا تو مقصد نہیں ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا کیا چھڑو جی یہ جبرائیل نے اگو کی اعتبار ہے، کری بے اعتبارہ ہو گیا کم تھے اگے کی اعتبار ہے. ٹھیک ہے جی، جب مان لیا یہ چیز تو پھر یہ کہ ہاں جی وہ بات ایسے ہے کہ اللہ ہی جو ہے نا اللہ ہون سارے مسئلے جو نکلن واسطے اللہ آپ ہی علی دے اندر آ کے دے بہ گئے. اس کو حلول جو ہے نا وہ کہتے ہیں. یہ نظریہ حلول جو ہے نا وہ یہ حلول ہے سب سے پہلے جو اس امت میں یہ چلا. تو اب یہ علی کی الوہیت کا جو ہے نا اب چل گیا کام. اللہ اکبر. چلو یہ میں مختصر سا آپ کو خاکہ دے رہا ہوں تاکہ ہم وہاں تک پہنچیں جہاں سے ہم نے بات شروع کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا سارا سسٹم. اب جی اس کے بعد مرحلہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے حدیث رسول کا. قرآن کو بھی انہوں نے حجیت اور ایمان دونوں مدوں میں آ کے تعلق باللہ کے تیسری شق میں انہوں نے جو ہے نا بہت بڑی حد تک جو ہے وہ ناکارہ بے اعتبار، ناقابل عمل، ناقابل یقین وہ کر چھوڑا انہوں نے. حدیث کی بات آ گئی. اب حدیث کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی نظریہ جو ہے نا وہ غلط انہوں نے بنا دیا کہ یہ سارے ہی جو ہے نا وہ جعلی سسٹم ہے. رہ گیا جی اب حدیث کا کیا کریں. تو سنیے بھائی، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت اور بڑے ہی فطری شرعی عقلی اصولوں تقاضوں کے مطابق حدیث کی حفاظت اور تحفظ کا اس وقت جو سسٹم رائج ہو چکا تھا، جو مسلم ہو چکا تھا، امت اس کو مان رہی تھی، امت اسی پہ فیصلے ہو رہے تھے کہ کیا یہ حدیث جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بھی یا نہیں ہے. یہ جاننے کے لیے اس وقت جتنے رڈار کیمرے جو ہے نا وہ لگائے جا سکتے تھے وہ سارے فٹ تھے اس وقت محدثین کی محنتوں اور کاوشوں سے. اب اس کا کیا کریں؟ قرآن کو بھی انہوں نے مشکوک کر دیا. اب حدیث کو جو ہے نا ایک کام رہ گیا کہ اب حدیث کا جب تک اس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کے پوائنٹ پہ کہ آیا یہ جو روایت ہوتا ہے یہ ثابت بھی ہے یا نہیں، بس اس ثبوت میں تشکیک پیدا کر دو، سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اب اس کو جو ہے نا وہ کیا کیا جائے بھائی؟ انہوں نے شروع میں تو یہ کیا کہ اپنے غلط جو عقائد ہیں ان کے جہمیت، یہ پھر اس کے بعد جو ہے نا عقائد دو دھڑوں میں تقسیم ہوئے.
ایک جو جن کا سب کچھ علی تھا وہ علی کو لے کے الگ ہو گئے، وہ یہ جو شیعیت، رافضیت اور یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ یہ ہے۔ دوسرا وہ کہ جو علی لوگ کو لے کے الگ نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ کو ہی رکھا اور اسی کو ٹارگٹ کیا اور اسی کے بارے میں جو کہنا تھا کہا، قرآن کو اور اللہ کو جو ہے نا انہوں نے ہدف بنایا، رسول اللہ کو اور حدیث رسول کو ہدف بنایا۔ ان کی جو بحث ہے اس کے جو ہے نا وہ زاویے الگ، یہیں سے پھر وہ جہمیت اور معتزلیت جو ہے نا وہ یہ پیچھے ساری سند وہی ہے۔ تو بھائی اب حدیث کے بارے میں کیا کریں؟ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ ساری اس وقت کی یہودیت یا اس طرح کی جو ہے نا وہ یہ مفکرین جو تھے، یہ ساری یہ ترتیب دینے والے، یہ سارا مخطط اور نقشہ، یہ اپنے زمانے کے یہ منطقی اور فلسفی لوگ تھے۔ کیوں؟ منطق اور فلسفہ، اس کے اندر الہیات کے جو ابواب ہیں، یہ سارے کے سارے ان لوگوں، ان فلسفیوں کے ہیں جو قدیم سے نبیوں سے باغی رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی قاعدہ تھا ان کا جو آج بھی ہے، جس کو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قاعدے کی بنیادیں کہاں جاتی ہیں۔ وہ قاعدہ ہے تحکیم العقل علی النقل، کہ ہم نے جو بھی جیسے شریعت آ گئی بس ویسے ہی ماننا ہے یا نہیں۔ بھائی نبی آ گیا نبی، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں ہاں جی، آپ جو کچھ بھی نبوت کی مد میں کہیں گے اس کو ہم اپنی عقل پہ جو ہے نا، عقل کی انہوں نے کسوٹی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی تھی، اس کے میدان میں اس کو ڈالیں گے۔ عقل مانیں گی تو مانیں گے، نہیں مانیں گی تو اس کو کہتے ہیں تحکیم العقل علی النقل۔ اور یہ بڑا پرانا شیطانی قاعدہ ہے۔ شیطان نے بھی سب سے پہلے اس کی جو بدبختی شروع ہوئی تھی وہ یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سجدے کے لیے کہا، اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مطلب میں تو نہیں کرتا۔ تو یہ اس وقت کے یہ فلسفے کی بھی تاریخ آپ سمجھ لیں، میں ایک جزی جو ہے اس کے پیچھے سٹوری ہے ایک لمبی، لیکن اشارے تو دے دوں۔ تو یہ فلسفی بذات خود، یہ جو فلسفے منطق کے نام پہ، منطق فلسفے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو یہ وہی فلسفہ ہے جس کو ترتیب دینے والے قدیم دہر سے جو ہے وہ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو ہیں دہری ہیں، اللہ رسول کو ماننا نہیں، وہ عقلیات، وہ فلسفے کے وہ ابواب جن کا تعلق کونیات سے ہے، ماہیات سے ہے، نباتات سے ہے، وہ یہ اس کے جو ہے نا وہ اس کے موجد ہیں۔ اور جو مذہب کے ساتھ منسلک تھے لیکن تمرد علی الانبیاء کے جرم کے وہ سب سے بڑے مجرم تھے، ان لوگوں نے زیادہ تر بحثیں جو فلسفہ کے اندر الہیات کی ہیں، تو یہ اس کو جو ہے نا وہ ترتیب دینے والے لوگ ہیں، لیکن اپنی عقل کے مطابق کہ ہاں عقل اتنا تو مانتی ہے، ایسے نہیں جی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے نا، یہ جتنے بھی اس وقت یہ سند ہے ان کی، عبداللہ بن سبا یہودی ہے، لبید ابن العاصم ہیں، لبید سے آگے پھر اس کا بھانجا ہے طالوت، طالوت کے بعد آگے بیان ابن سمعان ہیں، اس کے بعد جاد ابن درہم ہیں، پھر جہم ابن صفوان ہیں، اور یہ یہاں سے پھر وہ جہمیت، اور جہمیت کا تھوڑا سا سلچا ہوا چہرہ جو ہے وہ معتزلیت کا، اور معتزلیت کا تھوڑا سا اس کو صابن وابن لگا کے ادھر ادھر سے تو تھوڑی سی میل اتار کے تو پھر یہ چہرہ ہے ماتریدیت کا اور اشعریت کا۔ اور یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ سارے فساد کو جو ہے نا وہ پھر پروان چڑھایا۔ سب کے اصول وہی ہیں، حدیث کے بارے میں بھی وہی ہیں نظریات ان کے، اور جو بنیادی جو اصل شیطانی قاعدہ ہے تحکیم العقل علی النقل، یہ بھی ان کے ہاں بڑی مقدس جو ہے وہ اصل ہے۔ اور اسماء و صفات کی بحثیں جتنی آپ پڑھیں گے نا، یہ متاخرین میں چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں آج تک، تو یہ وہی قاعدہ ہے کہ یہ عقل اتنی صفت، اس صفت کو تو مانتی ہے عقل کہ ہاں اللہ کو زندہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو عقل مانتی ہے کہ جو مردہ ہے پھر وہ اللہ کیسے ہوگا۔ تو یہ 6-7 صفتیں جو ہے نا وہ مان کے باقی سب کا یا انکار یا اس کی تعویل یا اس کی تعطیل، یہ کاروبار
اب جہمیت اور ماتریدیت کے اندر یہ خصوصی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. تو چلیے، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس سارے فکر کے لیے حدیثیں انہوں نے شروع میں خود وضع کی. جب حدیث بنا لیتے وہ محدثین کے رڈار اور کیمرے کے اندر آ جاتے کہ یہ حدیث ہے، فلاں اس کا وضاع ہے، فلاں کذاب ہے، اس نے یہ حدیث وضع کی ہے. وہ وضاعین اور کذابین کی لسٹ میں اس کا جو ہے نا نام آ جاتا. اب رہتی دنیا تک جو ہے نا وہ بدنامی کہ فلان وضاع فلان کذاب. تو یہ تو یہاں سے تو وہ بھاگے. اب انہوں نے کیا کیا، اب یہاں سے آپ کو یہ بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. پچھلی تو آپ جیسے بھی کافی حد تک ذہن میں رہی ہوں گی، کوئی نکل بھی جائیں گی، شاید اکثر یہ باتیں آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں. تو اب انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے حدیث رسول کے بارے میں دو مقاصد پورے کرنے کے لیے، ایک تو یہ مقصد کہ جیسی حدیث ہمارے مطلب کی ہو ہم اس کو مانیں، جو ہمارے مطلب کی نہ ہو ہم اس کو نہ مانیں، اور نہ ماننے کا جواز ہمارے پاس ایسا علمی اور مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم پہ کوئی بڑا بھاری الزام بھی نہ آئے. کتنی صفائی کے ساتھ یار یہ لوگ اللہ اکبر، اللہ کے دین زمین پہ گند پھیلا رہے ہیں اور شریعت محمدی کو جو ہے وہ کس طرح گدلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے جناب منطق کی کتابوں میں، یا منطق جو فلسفے کا ایک حصہ ہے، باب ہے ایک، اس منطق کے آگے پھر ابواب ہیں. ان ابواب میں پھر ایک فصل ہے البرہان کی. برہان کے اندر پھر جو ہے وہ فصلیں ہیں کوئی 13-14، جن میں ایک فصل ہے یقینیات کی. کہ اس پہ بحث ہے کہ بھائی یقین جو ہے وہ حصول یقین کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیا موجبات ہو سکتے ہیں. تو ان میں سے ایک موجب ہے متواترات. ایک موجب کیا ہے اس کا؟ یہ یقینیات کے جو موجبات ہیں اس میں ایک موجب کا نام کیا ہے؟ متواترات ہے. اب جناب یہ، اور اس کا تعلق اخبار سے ہے، تو یہ ان کے پاس ایک نام موجود ہے، وہ ایک فکر ان کے پاس، ان کے اپنے منطق اور فلسفہ جو ان کا دین ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، مل گئی ہے ان کو. اب آگے جو ہے انہوں نے محدثین کے سسٹم کے مقابلہ میں یہ سسٹم ترتیب دے رہے ہیں. اب ان کا سسٹم بھی سمجھو، یہ میں سمجھاؤں گا آپ کو، اور محدثین کا بھی. اس کے بنیادی فرق کیا ہیں، کون سا سسٹم کہاں جا کے ناکارہ ہی ناکارہ ہے، اور کون سا نظام ہے کہ جو کامیاب ہی کامیاب ہے اور آج تک کامیاب ہے. یہ آپ کے علم میں یہ بات ہونا ضروری ہے. تو چلیے جی، انہوں نے جو ہے نا وہ متواتر کا ان کے پاس پہلے سے ایک تصور موجود ہے، وہ عالم ہے اس کے. تو انہوں نے جو ہے نا کہا یار نظام ایسا بناؤ کہ جو کام بھی کرے، اور پھر یہ بحث ہی سرے سے نکالو کہ جی وہ متقی ہے کہ نہیں، عادل ہے کہ نہیں، وہ اس کا حافظہ ہے کہ نہیں، وہ یہ سارے تکلفات سے بری. اس دروازے سے کوئی ہم پہ تہمت اتہام آئے ہی نہیں. انہوں نے چیز ہی ایسی جو ہے نا وہ اختراع انہوں نے کی، ایجاد انہوں نے جو ہے نا وہ کی. اب یہ اس میں انہوں نے جو ہے نا اس کو مرتب کیا کہ جی یہ متواتر کی. ٹھیک، عقیدہ یقینیات کا باب ہے، لہذا اس کے لیے جو دلائل چاہیے وہ ثبوت میں بھی اور دلالت میں بھی دونوں لحاظ سے یقینی چاہیے. یقینی ہوں گے تو وہ عقیدہ ثابت ہوگا، نہیں ہوں گے یقینی تو نہیں ہوگا. چلو یہ انہوں نے اصول جو ہے نا وہ بنا دیا. اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے متواتر کا نظریہ جو ہے نا اس کو ذرا بنا سنوار کے، اس کے اندر جو کچھ مزید داخل کرنا تھا وہ کر کے، تو انہوں نے پورا ایک نظریہ بنا دیا. اب متواتر کی جو تعریف ہے، میں نے جتنی منطق کی کتابوں میں ہتھیں لگی ہیں میرے، اس میں کوئی تعریف بالضبط مجھے ملی نہیں ہے. متواترات تو ملتے ہیں لیکن تعریف کیا ہوتا، کیا وہ
مجھے نہیں ملا ہوگا کسی کتاب میں لیکن مجھے نہیں ملا. تو انہوں نے جناب یہ کہ متواتر لفظ بھی مل گیا اور اس کی بالکل منطق کے اندر کہ یہ مفید للیقین یہ تو ذریعہ ہے ہی ہے, یہ موجب تو پکا ہے. تو کہا جی یہ متواتر جو ہے نا یہ یقینی بات ہے. اچھا اب محدثین کی حدیثیں جو ہے نا ان کو کیا کریں, کرنا کیا انہوں نے تو یہی کرنا ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی جو ہے وہ متواتر کے اندر اس کی تعریف کے اندر داخل نہ ہو سکے. اب انہوں نے تعریفیں ایسی بیان کی اس کی کہ حدیث ایک بھی اس کے اندر داخل نہ حدیث متواتر میں داخل ہو نہ وہ یقینی ہو. اور ہمارے پاس ہے کہ ہاں جی حدیث ہے جی یہ صحیح ہے, اتنی سندیں ہیں, اتنوں نے بیان کیا, ٹھیک ہے وہ سن رہے ہیں, اتنوں نے کیا, اتنوں نے کیا جواب جو ہے نا وہ ساری سندیں سنا کے نتیجہ سنا کے کہ جی صحیح ہے وہ سنتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں یار پاجی استاد جی مولانا آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے, صحیح ہے, میں بھی صحیح مان رہا ہوں, لیکن یہ متواتر نہیں ہے, یہ یقینی نہیں ہے. جو مسئلہ آپ ثابت کر رہے ہیں وہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے کی بنیاد یقین پہ ہوتی ہے, وہم, خطا, نسیان, غلطی اس پہ نہیں ہوتی. تو یہ جتنی بھی آپ نے سسٹم نکال کے آپ نے میرے سامنے رکھ دیا تو اس میں تو یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس کو یقینی اور قطعی آپ کیسے کہیں گے؟ جب تک وہ نہیں آپ ثابت کرتے تب تک یہ ساری آپ کی محنت کیا ہے رائے گان جائے گی, ضائع جو ہے نا ہو جائے گی. اب بتاؤ بھائی اب کیا کرو گے؟ آپ نے کہا حدیث صحیح ہے. وہ اتنے محدثین نے وہ کہتا ہے یار تو یہ تو 10,000 اور بھی لیا محدثین تے لیا تو میں کہتا ہوں انکار پہ کرنا, لیکن یہ متواتر نہیں بنتی ہے, متواتر نہیں بنتی, یقینی نہیں بنتی. جو مسئلہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایسی دلیل چاہیے کہ جو ثبوت میں بھی یقینی ہو اور دلالت میں بھی